سبق نمبر 84، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 تا 5۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اوفو پورا کرو، بالعقود وعدوں کو، احلت حلال رکھے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ جانور، الانعام چوپائے، الا ما مگر وہ جو، یتلا پڑھے جائیں گے، علیکم تم پر، غیر نہ، محلی حلال جانے ہوئے، الصید شکار، وانتم جبکہ ہو تم، حرم احرام میں، ان اللہ بلا شبہ اللہ، یحکم حکم فرماتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، وعدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال رکھے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں۔ حلال جانور کا شکار منع ہے جبکہ تم حالت احرام میں ہو، بلا شبہ اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تحلوا نہ حلال جانو تم، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر اور نہ مہینے کو، الحرام حرمت والے، ولا الہدی اور نہ کعبہ کے جانور کو، ولا القلائد اور نہ پٹے والے جانوروں کو، ولا آمین اور نہ قصد کر کے آنے والوں کو، البیت گھر، الحرام حرمت والے، یبتغون وہ طالب ہیں، فضلاً فضل کے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورضواناً اور خوشنودی کے، وَإِذَا اور جب، حللتم احرام اتار دو تم، فاصطادوا تو شکار کر لو، ولا یجرمنکم اور نہ ابھار دے تم کو، شنآن دشمنی، قوم کی، ان صدوکم کہ روک دیا تھا انہوں نے تم کو، عن المسجد الحرامی حرمت والی مسجد سے، ان تعتدوا کہ زیادتی کر جاؤ تم، وتعاونوا اور باہم تعاون کرو تم، علی البر نیکی پر، والتقوی اور پرہیزگاری پر، ولا تعاونوا اور باہم تعاون نہ کرو تم، علی الاثم گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کو اور حرمت والے مہینے کو حلال نہ جانو، اور نہ کعبہ کی قربانیوں کو، اور نہ پٹے والے جانوروں کو، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کو، وہ اپنے رب کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر لو، اور ایسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں اکسا نہ دے جس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم زیادتی کر جاؤ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری پر
باہم تعاون کیا کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم تعاون نہ کیا کرو، اور تم اللہ سے ڈرتے ہی رہو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ حرمت حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، والدم اور لہو کو، ولحم الخنزیری اور سور کے گوشت کو، وما اور وہ جو اہلا پکارا گیا ہو، لغیر اللہ غیر اللہ کو، بھی ساتھ اس کے، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹنے سے مرے ہوئے کو، والموقوذۃ اور چوٹ لگنے سے مرے ہوئے کو، والمتردیۃ اور گرنے سے مرے ہوئے کو، والنطیحۃ اور سینگ لگنے سے مرے ہوئے کو، وما اور وہ جسے اکالا کھا گیا ہو، السبع درندہ، الا ما مگر وہ جسے ذکیتم ذبح سے پاک کر لیا تم نے، وما اور وہ جسے ذبح ذبح کیا گیا ہو، علی النصب تھان پر، وان تستقسموا اور یہ کہ تم قسمت جانو، بالازلام جوے کے تیروں سے، ذالکم یہ سب فسق گناہ ہیں، الیوم آج کے دن، یئیسا مایوس ہو گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تو نہ، تخشوہم ڈرو تم ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ ہی سے، الیوم آج کے دن، اکملت مکمل کر دیا میں نے، لکم تمہارے لیے، دینکم دین تمہارا، واتممت اور پوری کر دی میں نے، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور پسند کر لیا میں نے، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دیناً بطور دین کے، فمن پھر جو کوئی، اضطر لاچار ہو گیا ہو، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر نہ ہو، متجانفی مائل ہونے والا، لإثم گناہ پر، فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار کو اور لہو کو اور سور کے گوشت کو اور اسے بھی جو غیر اللہ کا نام اس کے ساتھ پکارا گیا ہو، اور گلا گھونٹنے سے مرے ہوئے کو اور چوٹ لگنے سے مرے ہوئے کو اور گرنے سے مرے ہوئے کو اور سینگ لگنے سے مرے ہوئے کو بھی، اور جس کو درندے چیر پھاڑ جائیں مگر وہ جسے تم نے ذبح سے پاک کر لیا ہو، اور اس کو جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم جوے کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ ہیں۔ کافر لوگ آج تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ پھر جو کوئی بھوک سے نڈال ہو جائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا اللہ ان اللہ
سریع الحساب۔ یسألونک پوچھتے ہیں وہ آپ سے، ماذا کیا ہے جو احل حلال کیا گیا ہو، لہم ان کے لیے، قل آپ کہہ دیجئے، احل حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاک چیزوں کو، وما اور وہ جو علمتم سدھا لیے تم نے، من الجوارح شکاری جانوروں سے، مکلبین شکار پر دوڑنے والے، تعلمونہن سکھاتے ہو تم ان کو، مما اس میں سے جو علمکم اللہ سکھایا ہے تمہیں اللہ نے، فکلوا تو کھاؤ تم، مما اس میں سے جو امسکنا دبوچ رکھا انہوں نے، علیکم تم پر، وذکروا اور ذکر کرو تم، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ پوری آیت۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے وہ کیا ہے جو حلال کیا گیا ہو، آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے شکار کے پیچھے دوڑنے پر سدھا لیا ہو کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس میں سے تم انہیں سکھاتے ہو، تو تم اس میں سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے دبوچ رکھا ہو، اور تم اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اليوم آج کے دن، احل حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاک چیزیں، وطعام اور کھانا، الذین ان لوگوں کا جو، اوت الکتاب دیے گئے ہیں کتاب، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور کھانا تمہارا، حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن بیبیاں، من المؤمنات ایمان والیوں سے، والمحصنات اور پاک دامن بیبیاں، من الذین ان لوگوں سے جو، اوت الکتاب دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جب کہ دے دو تم ان کو، اجورہن ان کے مہر، محصنین قید نکاح میں لانے والے، غیر مسافحین نہ مستی نکالنے والے، ولا متخذی اور نہ بنانے والے، اخدان چھپی ہوئی یاری، ومن یکفر اور جو انکار کرے گا، بالایمان ایمان کا، فقد حبط تو ضائع ہو گیا، عملہ اس کا عمل، وہو اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پوری آیت۔ آج تمہارے لیے پاک صاف چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن صاحب ایمان عورتیں بھی، اور ان کی پاک دامن عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جبکہ تم ان عورتوں کے مہر ادا کر دو، عقد نکاح میں لانے والے، نہ مستی نکالنے والے اور نہ ہی خفیہ یاری لگانے والے، اور جو ایمان کا انکار کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس رکوع میں 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 1، یا ایہا الذین آمنوا سے ان اللہ یحکم ما یرید تک فرمایا، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو،
یعنی وعدوں کو برقرار رکھنا اور نبھانا ایمان کی نشانی ہے۔ عقد اس وعدے کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے پختہ ہو جائے۔ عقد 5 قسم کے ہیں: عقد ایمان، عقد نکاح، عقد بیع، عقد حلف، عقد معاملات۔ آیت میں جملہ عقود پورے کرنے کا حکم ہے۔ عقد چاہے بندے اور اللہ کے مابین ہو، جیسے اقرار ایمان کے بعد اللہ کے جملہ احکام میں اللہ کے ساتھ کھڑے رہنا، اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ طے پانے والے چھوٹے بڑے تمام معاہدوں کی رعایت کرنا۔ آگے چونکہ حلال حرام جانوروں کا بیان ہے، لہٰذا حسب معاہدہ ایمانی سب مسلمانوں پر احکام کی پاسداری لازم ہے۔ آگے فرمایا، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال رکھے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں، یعنی چاروں پاؤں سے چلنے اور منہ سے چرنے والے جانور جو اپنے چارے میں ہاتھوں کا استعمال نہ کریں، جن کے پنجے اور نوکیلے دانت نہ ہوں، جیسے پالتو جانور اونٹ، گائے، بکری، اور ان جیسے جنگلی جانور بھی جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ مفسرین نے اس سے جگالی کرنے والے جانور بھی مراد لیے ہیں، بجز ان جانوروں کے جن کے حرام ہونے کا حکم اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ آیت میں تفصیل اس لیے بتائی کہ یہود و نصارہ پر ان کی سرکشیوں کے سبب بعض جانور حرام کر دیے گئے تھے اور بعضوں کو عربوں نے خود اپنے لیے حرام کر رکھا تھا۔ کچھ مفسرین نے بوقت ذبح حلال جانوروں کے پیٹ کا بچہ بھی مراد لیا ہے، وہ بغیر ذبح کے حلال ہوگا یا اسے بھی ذبح کرنا ضروری ہوگا، اس کی بابت مجتہدین کے مابین دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے، فقہ کی بڑی کتابوں میں وہ دیکھ لیا جائے۔ آخر میں فرمایا، حلال جانور کا شکار منع ہے جبکہ تم حالت احرام میں ہو، بلا شبہ اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ کر صرف جنگلی جانوروں کا شکار ممنوع ہے۔ اگر کسی نے شکار کر لیا تو دم واجب ہو جائے گا اور شکار کا گوشت ممنوع ہی رہے گا۔ جب احرام کا اتنا احترام ہے تو خوب اندازہ لگا لیا جائے کہ حدود حرم کا احترام تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہاں کا جانور احرام کے بغیر شکار کرنا بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا۔ طبی یا اعتقادی لحاظ سے جانوروں کی حلت و حرمت کے ضابطے اللہ اپنے وسیع علم و حکمت کے تحت ہی طے کرتا ہے، انسانی عقل کو ان میں کوئی دخل نہیں، کیونکہ انسانی عقل ہمیشہ ناقص و ناتمام ہی رہتی ہے۔ آیت نمبر 2، یا ایہا الذین آمنوا سے ان اللہ شدید العقاب تک فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کو اور حرمت والے مہینے کو حلال نہ جانو، یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ کی طرف منسوب ہوں وہ اللہ کی نشانیاں کہلاتی ہیں، ان کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں، جیسے رسول اللہ، کتاب اللہ، ولی اللہ، کعبۃ اللہ، مساجد اللہ، آیات اللہ۔ اسی طرح وہ مقامات و اوقات اور متبرکات بھی جن کی حرمت اللہ کی طرف سے جاری ہو چکی ہو، جیسے احرام، محرم، حدود حرم اور مناسک و مقامات حج اور قربانی کے جانور بھی، اور سفر حج کے لیے مخصوص کیے گئے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب بھی، تاکہ سب لوگ امن سے حج کر سکیں۔ آگے فرمایا، اور نہ کعبہ کی قربانیوں کو اور نہ پٹے والے جانوروں کو اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کو، وہ اپنے رب کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ یعنی خصوصی طور پر موسم حج میں حاجی لوگ اللہ کے نام پر قربانی کے جو جانور مکہ میں بھیجا کرتے تھے، انہیں کسی نہ کسی علامت سے ظاہر کیا جاتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، جیسے گلے میں مخصوص پٹا یا ہار ڈال دینا، یا اونٹ کے کوہان پر تھوڑا سا چیرا دے دینا، حتیٰ کہ حاجی لوگ خود بھی نشانی رکھتے ہوئے اپنے جسموں پر حرم کے درختوں کے پتوں کی چھال لٹکا لیا کرتے تھے، تاکہ ان سے دوسروں کو اور خود ان کو بھی امن مل جائے، ورنہ تو عربوں میں قتل و غارت عام تھی۔ آیت میں یہ جو فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا قصد کر کے آنے والوں کو بھی کچھ نہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اس کا سبب یہ واقعہ ہے
کہ حتم بن بکری نامی ایک مشرک نے مسلمانوں کا مالی نقصان کیا تھا۔ جب وہ حج کے لیے اپنے جانور لے کر مکہ پہنچا تو مسلمانوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا۔ آیت میں مسلمانوں کو حملے سے روک دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرک بھی اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار تھے؟ اس جملہ کی مختلف مفسرین نے متعدد تشریحات کی ہیں۔ اللہ کے فضل سے مراد دنیاوی نفع، تجارت وغیرہ ہے جو موسم حج میں مسلم غیر مسلم سبھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کی رضا سے مراد مشرکوں کی نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی ہی ہوتی تھی، اگرچہ بدعقیدگی کی وجہ سے ان کی نیت اور ان کا حج غیر مقبول تھے، مگر بظاہر مسلم غیر مسلم کا عمل یکساں تھا، لہٰذا حملے سے اس لیے روکا گیا کہ حج پر مرنے مارنے کی ریت نہ پڑ جائے۔ بعض مفسرین کے بقول یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ کسی مسلمان حاجی سے ذاتیات پر نہ الجھیں اور نہ ہی کسی کے سفر حج میں روڑے اٹکائیں۔ اس حکم کے عموم میں اگر غیر مسلموں کو بھی شامل سمجھا جائے تو مفسرین کا کہنا ہے یہ حکم فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ فتح مکہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت میں غیر مسلموں کے حرم میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آگے مزید فرمایا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر لو، یعنی احرام کی حالت میں جنگلی جانوروں کا شکار جو ممنوع تھا احرام کھولنے کے بعد جائز ہو جائے گا، مگر حدود حرم کے اندر اندر وہ پابندی پھر بھی برقرار ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور ایسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں اکسا نہ دے جس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم زیادتی کر جاؤ، یعنی سن ہجری 6 کو ذی القعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے مدینہ سے آئے نبی علیہ السلام سمیت 1400 مسلمانوں کو بغرض عمرہ کعبۃ اللہ جانے سے جو روک دیا تھا، نہ احرام کا لحاظ رکھا تھا، نہ قربانیوں کا، اور نہ ہی حدود حرم کا اور ماہ محترم کا بھی نہیں۔ مسلمانوں کو اس واقعے کا بجا طور پر غصہ تھا۔ اب جب مسلمان غالب آ گئے تو عین ممکن تھا کہ اپنا جائز حق استعمال کرتے ہوئے مسلمان انتقاماً انہیں بھی روک دیتے اور سزا دیتے، مگر اللہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ دشمنی میں بھی نیکی غالب رہنی چاہیے اور اللہ کی رضا کا خوب خیال رکھتے ہوئے حرمتوں کی پامالی سے بچنا چاہیے۔ انتقام کے غلبے میں انصاف کی حد توڑنی نہیں چاہیے۔ آخر میں فرمایا، اور تم نیکی اور پرہیزگاری پر باہم تعاون کیا کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم تعاون نہ کیا کرو، اور تم اللہ سے ڈرتے ہی رہو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یعنی اہل اسلام بنیادی طور پر نیکی بدی اور گناہ ثواب کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے باہمی تعاون اور عدم تعاون کے فیصلے لیا کریں۔ گناہ اور زیادتی والے کاموں میں تعاون کرنا جس طرح جرم ہے، بالکل اسی طرح نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون نہ کرنا بھی جرم ہے۔ بیچ میں اگر چند مسلمان یہ تمیز چھوڑ دیں تو مسلمانوں کی پوری جماعت کو اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کا تقاضا ہی یہی ہے۔ اس معاملے میں اگر ذاتیات اور نفسی رجحانات کو اہمیت دی گئی تو اللہ کے ہاں سخت سزا بھگتنا پڑے گی۔ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ سے فإن اللہ غفور الرحیم تک فرمایا، حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار کو اور لہو کو اور سور کے گوشت کو، اور اسے بھی جو غیر اللہ کا نام اس کے ساتھ پکارا گیا ہو، اور گلا گھونٹنے سے مرے ہوئے کو، اور چوٹ لگنے سے مرے ہوئے کو، اور گرنے سے مرے ہوئے کو، اور سینگ لگنے سے مرے ہوئے کو بھی، اور جس کو درندے چیر پھاڑ جائیں مگر وہ جسے تم نے ذبح سے پاک کر لیا ہو، یعنی وہ مردہ جانور جو طبی موت مر گیا ہو، لہو جو بہنے والا ہو، سور کی ہر چیز حرام ہے، مگر یہاں چونکہ خوراک کا بیان ہے اس لیے گوشت کا کہہ دیا۔ ان تینوں چیزوں میں طبی اور وصفی لحاظ سے گندگی ہے، اس لیے انہیں حرام قرار دے دیا گیا۔ اب ایمانی اور روحانی گندگی کے سبب مشرکوں کا ذبیحہ بھی حرام بتا دیا۔ جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یا کسی کو اللہ کا شریک مان کر اللہ کے ساتھ اس کا نام بھی پکارا گیا ہو، جیسے مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے پیاروں اور بتوں کا نام پکارا کرتے تھے۔ تفسیر معارف القرآن کے مطابق وہ جانور بھی جسے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے نامزد کر دیا گیا ہو یا غیر اللہ کی نظر کر دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔
اس کے بعد گلا گھٹنے سے، چوٹ لگنے سے، گرنے سے یا کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے جو جانور مر جائیں انہیں بھی حرام کہہ دیا۔ پھر جسے کوئی درندہ چیر پھاڑ دے، ان میں سے جس جانور کو مرنے سے پہلے پہلے ذبح کر کے رگوں میں سے لہو نکال لیا جائے وہ حلال ہے۔ آگے فرمایا، اور اس کو جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ ہیں۔ یعنی تھان سے مراد غیر اللہ کی پرستش کے مقامات ہیں جنہیں مشرکین مکہ متبرک سمجھ کر جانور وہیں لے جا کر ذبح کیا کرتے تھے، اگرچہ جانور کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کیوں نہ کیا جائے۔ ہماری زبان میں ان مقامات کو آستانہ کہا جاتا ہے۔ بحوالہ تفسیر مزری، یہ وہ مقامات تھے جنہیں پتھر یا بقول دیگر پتھر کی مورتیاں نصب کر کے واضح کیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اسلام میں اللہ کے نام کی نیاز کے طور پر قربانی کے جانور حدود حرم میں لے جا کر ذبح کیے جانے کا حکم ہے۔ چونکہ یہ اللہ کے طے کردہ مقام تعظیم کی برابری ہے، اس لیے کہ یہ شرف صرف کعبۃ اللہ کو ہی حاصل ہے۔ اسی طرح تیروں سے فال نکالنا بھی گناہ قرار دے کر اس سے روک دیا گیا۔ ان تیروں پر ہاں اور نہ، مفید اور مضر، تیرا اور میرا کے الفاظ درج تھے۔ یہ تیر بتوں کے مجاوروں کے قبضے میں ہوتے، لوگ پیسے دے کر قسمت کا حال معلوم کرتے، پھر اسے غیب کا ظاہر ہونا سمجھتے۔ تیروں کی فال پر بھروسہ کر کے نکاح، طلاق، سفر، کاروبار، دوستی، دشمنی، تاوان، دیت، حتیٰ کہ کسی کا نسب معلوم کرنے کے بھی فیصلے لے لیے جاتے کہ ہمیں کون سا کام کب کرنا ہے یا نہیں بھی کرنا۔ قربانیوں کے گوشت کا حصہ بھی انہی تیروں کی مدد سے تقسیم کرتے، اس طرح کسی کو زیادہ چلا جاتا اور کوئی بالکل ہی محروم رہ جاتا، اور جوئے میں ہار جیت کے لیے بھی یہی تیر استعمال ہوتے۔ مفسرین کا کہنا ہے روم اور فارس کے علاقوں میں یہی کام شطرنج کی گوٹوں سے لیا جاتا۔ بحوالہ تفسیر مزری اور تفسیر ابن کثیر، قسمت کا حال جاننے یا آئندہ کی باتیں معلوم کرنے کے تمام اسباب و ذرائع اور نئے پرانے علوم اور طریقے سب اس میں داخل ہیں۔ در حقیقت ان اٹکلوں کو تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ لینا ہی غلط ہے، پھر ان باتوں پر یقین کر کے انحصار کر لینا کفر ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعدد فرامین میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایسا کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ آگے فرمایا، کافر لوگ آج تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کافر لوگ جو دین کو مٹانے اور مسلمانوں کو ختم کرنے یا مسلمانوں کے واپس مرتد ہونے کی امید لگائے بیٹھے تھے، آج وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ لہذا اب ان کے خوف و خطرے سے آزاد ہو کر مسلمانوں کو صرف عبادات کی بجاوری اور احکامات الہیہ کی تعمیل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یعنی دین اپنے جملہ فرائض و احکام اور حدود و قیود کی تفصیل کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ اس تکمیل کے بعد قیامت تک اب کسی کمی یا بیشی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ مطلب سابقہ ادیان سماویہ میں وقت کے ساتھ ساتھ جس کی ضرورت ہمیشہ رہتی رہی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ اقامت دین اور غلبہ اسلام کا کام بھی تمام ہو چکا۔ اب حق تلاش کرنا اور حق پر قائم رہ کر حق کا پرچار کرنا حق پرستوں کے لیے کسی بڑے انعام سے کم نہیں۔ اللہ کے ہاں اسلام ہی ایک پسندیدہ دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اس دین اسلام کے علاوہ کسی پرانے یا کسی کی طرف سے پیش کردہ کسی خود ساختہ دین کو تائید ایزدی قطعاً حاصل نہ ہوگی۔ نت نئے پیش آمدہ مسائل میں مجتہدین بھی اگر اجتہاد کریں گے تو دین اسلام ہی کی رہنمائی لینے کے پابند ہوں گے۔ آخر میں فرمایا، پھر جو کوئی بھوک سے نڈال ہو جائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی درج بالا حرام خوراک کو گناہ یقین کر کے فقط جان بچانے کے لیے سخت مجبوری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر تھوڑی بے احتیاطی بھی ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ رخصت اس لیے دی کہ اللہ مہربان بھی تو ہے۔ آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم سے ان اللہ سریع الحساب تک فرمایا،
وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے وہ کیا ہے جو حلال کیا گیا ہو، آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی وہ تمام پاک صاف چیزیں حلال ہیں جن کے کھانے سے طبعی شرافت، اخلاقی سعادت اور روحانی لطافت میں کوئی خلل نہ آئے۔ ظاہر ہے یہ ماپنے کے پیمانے دنیا کے پاس ہیں نہیں، اللہ کے پاس ہی ہیں، اس لیے حلال و حرام کے تعین میں اللہ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ آخر میں فرمایا، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے شکار کے پیچھے دوڑنے پر سدھا لیا ہو کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس میں سے تم انہیں سکھاتے ہو، تو تم اس میں سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے دبوچ رکھا ہو، اور تم اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یعنی شکاری جانوروں کے ذریعے پکڑا گیا شکار بھی حلال ہے، بشرطے کہ شکاری جانوروں کی تربیت اس طرح کی گئی ہو کہ وہ اپنی بھوک مٹانے یا شکار پر اپنا غصہ نکالنے کی بجائے فقط اپنے مالک کے حکم پر شکار پکڑیں اور واپسی کے حکم پر پکڑا ہوا شکار فوراً چھوڑ دیں، ان کی اپنی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اللہ کا فرمانا ہے، شکاری جانوروں کو سکھانے سدھانے کا علم بھی اللہ ہی نے انسانوں کو دیا ہے، اللہ ہی تمام علوم کے مرکز ہیں۔ آیت میں اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جانوروں کو اپنا تابع فرمان بناتے وقت انسانوں کو سوچنا چاہیے، جس رب نے شکاری جانوروں میں سیکھنے کی یہ صلاحیت رکھ کر انہیں انسانوں کا تابع فرمان بنایا ہے، انسانوں کو بھی ہمیشہ اپنے رب کا تابع فرمان رہنا چاہیے جنہیں سکھانے پر اللہ نے قدرت عطا کی ہے۔ شکار پر جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اسی لیے ضروری ہے۔ اگر دبوچا ہوا شکار زندہ مل جائے تو ذبح کر لیا جائے، اور اگر مر جائے تو دیکھ لیا جائے، لہو بہہ گیا ہو تو حلال ہے، اور اگر بغیر لہو بہنے کے کسی اندرونی چوٹ سے مر گیا ہو تو تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھ لی جائے، فقہا کے ہاں اس کی حلت و حرمت مختلف فی ہے۔ بہرکیف اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ بہت جلد حساب ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 5، الیوم احل لکم الطیبات سے وہو فی الآخرۃ من الخاسرین تک۔ فرمایا، آج تمہارے لیے پاک صاف چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی حلال کردہ چیزوں کی فہرست میں اہل کتاب مراد یہود و نصارہ کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمان بھی کھا سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جانور اہل کتاب بھی کھا سکتے ہیں۔ جملہ مفسرین کے بقول آیت میں طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ جمہور مفسرین نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، چونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، لہذا باوجود ہر طرح کے فسق و فجور اور گمراہیوں کے اہل کتاب کا غالباً اسی پر عمل ہے، بخلاف مشرکوں، بے دینوں، دہریوں اور دیگر تمام قسم کے کافروں کے کہ وہ آسمانی وحی اور نبیوں کے قائل ہی نہیں، یا پھر وہ نام نہاد عیسائی اور یہودی جو اپنی کتابوں تورات و انجیل کے بھی منکر ہو کر مشرک ہو گئے ہوں، ان کا ذبیحہ حرام ہوگا۔ حد درجہ تحریف شدہ تورات و انجیل کے تمام نسخوں میں آج بھی فقط اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کی ہدایات اور حوالے موجود ہیں۔ آخر میں فرمایا، اور پاک دامن صاحب ایمان عورتیں بھی، اور ان کی پاک دامن عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جبکہ تم ان عورتوں کے مہر ادا کر دو، عقد نکاح میں لانے والے، نہ کہ مستی نکالنے والے اور نہ ہی خفیہ یاری لگانے والے، اور جو ایمان کا انکار کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ یعنی پاک دامن مسلمان عورتوں کی طرح پاک دامن کتابیہ عورتوں کے ساتھ بھی مسلمان نکاح کر سکتے ہیں، البتہ مسلمان عورتوں کے لیے کتابی مردوں سے نکاح کی رخصت کا کہیں کوئی ذکر نہیں، چونکہ عورت زیر اثر ہوتی ہے، اس لیے مسلمان عورت کتابی مرد کے نکاح میں نہیں دی جا سکتی۔ بعض صحابہ کے نزدیک کتابیہ عورت کو نکاح میں لینا بھی خطرے سے خالی نہیں، اگر وہ اپنے مذہب کے ساتھ مرد پر اثر انداز نہ بھی ہو تو مرد کی اولاد پر ضرور اثر انداز ہو کر کفر کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ مرد کا اپنی منکوحہ کی محبت میں گرفتار ہو کر بھٹک جانے کے واقعات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آیت میں مردوں کے لیے 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں: حق مہر کی ادائیگی، مستقل رشتہ جوڑنے کا عزم،
وقت پاس کی نفی، خفیہ دوستی سے اجتناب، ان چاروں شرطوں نے ماں سوائے باقاعدہ اعلانیہ نکاح کے متع سمیت خفیہ عارضی شہوت رانی کے تمام دروازے بند کر دیے۔ جملہ احکامات الہیہ کو ماننا ایمان ہے، کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے جو صریح طور پر زندگی بھر کے اعمال کے ضیاع اور اخروی نقصان کا باعث ہوگا۔